السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت حافظ ہوں گے۔ ہم میں سے بعض کو خبر پہنچ چکی ہے، اور جو حضرات نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں کہ ہمارے آپ کے درمیان ایک بڑے عالم دین اور بڑے پیر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جس کا میں آغاز اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ شخصیات شور سے نہیں، کچھ شخصیات شور سے نہیں، خاموش خدمت سے پہچانی جاتی ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دلوں میں ایک خلا چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اور ایک قرآن پاک کی آیت سے شروع کرتا ہوں جس میں اللہ نے خود کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آج یہ آیت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ایک عظیم عالم اور اللہ کے ولی اور بہت ساری کتابیں مصنف اور بہت بڑے بڑے اکابر علماء استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور کروڑ کو راحت و سکون اور آرام کا آسانی فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ علماء کرام جو اکابر بڑے بڑے فی الحال موجود ہیں ان کی ہمارا قدر کیسے کرے، ان کی عزت کیسے کرے، ان کی اہمیت کیسے سمجھے، آئیے اس ویڈیو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج ہم ایک عظیم شخصیت پر مجمع ہوئے ہیں، اور علماء کرام اور اولیاء اللہ میں سے ایک جلیل قدر بزرگ حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی انتقال ہو چکا ہے، جو ہمیں میں سے اکثر کو پتا ہے، لیکن قرآن کریم ایک آیت اللہ خود فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہوتے ہیں۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ علم اگر صحیح ہو تو خشیت الہی پیدا کرتا ہے، اور یہی خشیت علماء کرام کے حق کی پہچان ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اسی آیت کی علمی تفسیر تھی۔ علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور عاجزی بھی تھی، تقوی اور پرہیزگاری بھی تھی، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کرام ان کے سامنے ایسے باادب کھڑے ہوتے تھے، باادب بیٹھے رہتے تھے، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ پیر صاحب ان کے استاد ہیں اور بڑے اکابر ان کے شاگرد ہیں۔ بڑے سے بڑے اکابر ان کی عزت و ادب کرتے تھے، اور باقاعدہ میں خود مشاہدہ کیا ہوں، ان کی کتاب ایک ہے جو واقع کتاب ہے، اس کتاب سے میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام قدر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے دنیا اور درہم نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے علم چھوڑا ہے، اور جو اسے لے لیا اس سے بڑا حصہ پا لیا۔ اس لیے علامہ پیر صاحب ذوالفقار نقشبندی صاحب نے جو خدمات انجام دیے ہیں، ان تمام خدمات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کو اپنے زندگی میں لائے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ علم کو ایک دم نہیں اٹھاتا، اللہ علم کو ایک دم نہیں اٹھاتا، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے وجہ ہے کہ کسی بھی عالم یا ولی کا انتقال پوری امت کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی موت نہیں، بلکہ علم، حکمت، رہنمائی کی چراغ کا بجھ جانا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض سلف فرماتے ہیں، عالم کی موت اسلام میں ایسا شگاف ہے، ایسی فتن ہے، ایسی خلا ہے جو کبھی نہیں بھرتا ہے۔ اس لیے آپ گزارش ہے کہ علماء کی جو قدر کرے گا اللہ اس کو ضرور چمکائے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔
ان میں سے ایک ہے کہ اگر وہ کسی کو دین کا دائی بنا دیا ہے، یعنی کسی کو دین کا نالج دے دیا ہے، علم حاصل کروا دیا ہے، کتاب کا شکل میں ہو، عالم غلام بنانا شکل میں ہو، حافظ اور محدث شکل بنا دیا ہے، تو یہ عمل قیامت تک اس کے نام عمل درج ہوتے رہیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ پھر ذوالفقار صاحب کے شاگرد بے شمار ہیں، بیانات بے شمار ہیں، جن کو ہم اور آپ ان کے کبھی حیات احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسے گزارش یہ ہے کہ حضرت کے نام پر ان کے ثواب پہنچانے کی نیت سے ہر ایک شخص جو لاسٹ تک ویڈیو سن رہے ہیں، کم سے کم 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کے نام پہنچا دے۔ اللہ رب الدعا ہے کہ اللہ رب العزت پیر صاحب کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور گھر والے کو سب جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کی ذمہ ہے علماء کی قدر کرے اور ان کی عزت کرے اور ان کو قدر کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعاون مدد کرنے کی کوشش کرے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔